دعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني احمد ربي ذرا اسکرین لا بٹے واختياري قد دعائي وابتهالي فلهذا السر يدعو في يساري وعسري العبد صار فقري بين فقري واختياري قد نفعني واختياري السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت ابراہیم آیت نمبر 28 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 27 پہ اینڈ کیا تھا، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحی القیوم الذی ما قامت بامرہ وعدلہ السماوات والارض وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی ربوبیتہ والوہیتہ واسمائہ وصفاتہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ ہمارا سورۃ الابراہیم ہے، 13واں پارہ ہے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 27 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا۔ اب ہم آیت نمبر 28 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ علم کیا نہیں، ترا تا آپ، را دیکھا، ترا آپ نے دیکھا، الی الذین الی طرف، الذین ان کے جنہوں نے، الی الذین طرف ان کے جنہوں نے، بدلو بدل ڈالا، نعمتا نعمت کو، اللہ کو، اللہ کی، کفرن کفر ناشکری سے، وَأَحَلُّوا اور احلوا انہوں نے لا اتارا، قومہم قوم ہم اپنی کو، ضمیر ہے، پروناؤن ہے، قومہم اپنی قوم کو، دارا گھر میں، البوار ہلاکت کے۔ رننگ ٹرانسلیشن آیت 28۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا۔ اب آتے ہیں آیت کی طرف انشاءاللہ۔ آیت نمبر 28 ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ علم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کی طرف کیا انہوں نے، بدلو نعمت اللہ کفرن جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی، وَأَحَلُّوا قومہم دار البوار اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا۔ تو اس کی تفسیر میں صحیح بخاری میں کہ اس سے مراد کفار مکہ ہے جنہوں نے رسالت محمدیہ کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کیا، اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑ کر اپنے لوگوں کو ہلاک کروایا۔ آپ کو پتہ ہے ان کے کافی لوگ ہلاک ہو گئے تھے جنگ بدر میں، 70۔ تاہم اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ عام ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین اور لوگوں کے لیے نعمت الہیہ بنا کر بھیجا۔ بس جس نے اس نعمت کی قدر کی، اسے قبول کیا، اس نے شکر ادا کیا، وہ جنتی ہو گیا۔ تو ہمیں مسلمان ہونے پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا امتی ہونے پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نعمت ہے، قرآن نعمت ہے، مسلمان ہے وہ نعمت ہے، اور اللہ کے رسول اللہ نے مبعوث فرمائے جنہوں نے ہمیں ہر چیز جو ہے کر کے دکھانی، عملاً طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فرمایا ہے وہ سب آپ سے سم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے، ہر چیز عملی طور پہ کر کے دکھا دی۔ تو اس نعمت کی ہمیں قدر ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، پیدا کیا اللہ نے، اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جس نے اس نعمت کی قدر کی، اس کو قبول کیا، تو وہ جنتی ہو گیا۔ یعنی مکے والوں سے تو کہا گیا جنہوں نے جنگ بدر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا اور جنگ پہ جنگ کر رہے تھے تو ناشکری کی،
تو ان کے لیے بھی ہے، اور عام یہ حکم عام بھی ہے، یہ بات سب کے لیے بھی عام ہے۔ اور جس نے نعمت کو رد کیا، بدلو نعمت اللہ کفرن، جس نے اس نعمت کو رد کیا، انہوں نے نہ مانا آپ وسلم کی رسالت کو اور انہوں نے کفر کیا، تو اور کفر اختیار کیے رکھا، وہ جہنمی قرار پائے، اور انہوں نے اپنی قوم کو بھی دار البوار یعنی ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، جنگیں کر کر کے، ظاہر وہ قتل ہوتے تھے اور پھر جہنمی ہو گئے۔ تو اس سے مراد قریش کے دو فاجر ہیں، بنو امیہ اور بنو مغیرہ۔ بنو مغیرہ نے اپنی قوم کو بدر میں لا کھڑا کیا اور انہیں ہلاکت میں ڈالا، اور بنو امیہ نے احد والے دن اپنے والوں کو غارت کیا۔ آپ کو پتہ ہے ان کے 70 آدمی جو ہے مارے گئے تھے۔ بدر میں ابو جہل تھا اور احد میں ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ جب فتح مکہ ہوا جب ابو سفیان مسلمان ہوئے۔ اور ہلاکت والے گھر سے مراد جہنم ہے، دار البوار سے مراد کیا ہے؟ ہلاکت والا گھر، ہلاکت والے گھر سے جہنم ہے۔ اور روایت میں ہے کہ بنو مغیرہ تو بدر میں ہلاک ہوئے اور بنو امیہ کو کچھ دونوں کا فائدہ مل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ دونوں قریش کے بدکار ہیں، میرے ماموں اور تیرے چچا۔ میری میال والے تو بدر کے دن ناپید ہو گئے اور تیرے چچا والوں کو اللہ نے مہلت دے رکھی تھی، یہ جہنم میں جائیں گے جو بری جگہ ہے۔ انہوں نے خود شرک کیا اور دوسروں کو شرک کی طرف بلایا۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 29، ہاں تو اب آیت اس میں 29 میں ہم دیکھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ آیت 29، جہنما، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، جہنما، جہنم میں، یسلونہا، یسلو وہ جلیں گے، ہاں اس میں، یسلونہا وہ جلیں گے اس میں، وبئسا اور کتنا برا ہے، القرار ٹھکانہ۔ رننگ ٹرانسلیشن، یعنی جہنم جس میں وہ جھنسے جائیں گے وہ بدترین جائے قرار ہے۔ قریش مکہ بھی اور جو لوگ جنہوں نے جنگیں کی اپنی قوم کو بھی ہلاکت میں ڈالا، جہنم کے گھر میں، مانا نہیں اللہ آپ سے رسالت کو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں قیامت تک آئیں گے جنہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، نہیں مانا قرآن و سنت کو، اللہ کی بات کو، تو جہنم میں یعنی دوزخ میں۔ رننگ ٹرانسلیشن، یعنی دوزخ میں جس میں یہ سب جائے، یعنی جہنم جس میں وہ جھنسے جائیں گے وہ بدترین جائے قرار ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، جہنما یعنی یہی لوگ جو دوزخ میں جائیں گے، یسلونا یعنی دوزخ میں جس میں یہ سب جائیں گے، وبئس القرار جو بدترین ٹھکانہ ہے، ظاہر ہے وہ آگ کا عذاب ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا، متاعن فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ یہ دنیا میں تھوڑی سی عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے، یعنی ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جہنم کے کتنے طبقات ہیں، اور ان کے کیا نام ہے۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں، 7 درجات ہیں، جن کے نام یہ ہیں، اسکرین پہ دیکھیں، لظہ، اس کے شعلے بھڑکتے ہیں، کلا جیسے کہ آتا ہے سورۃ المعارج کی آیت 15 میں، کلا انہا لظہ نزاعۃ للشوا، ہرگز نہیں وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال اتار لینے والی۔ یہ لظہ ہو گیا پہلا اس کا طبقہ۔ دوسرا طبقہ ہم دیکھتے ہیں حاویہ، اس میں ایک چیز کو، حاویہ کون سی جہنم ہے، اس میں ایک چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف گرایا جائے گا۔ تو ہمیں سورۃ القاریہ میں ملتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ پھر تیسرا طبقہ، تیسرا درجہ جہنم کا ہے، جہنم، ٹھیک ہے، تیسرا جہنم اس کی گہرائی و پہندہ بہت دور ہے۔ چلے میں شروع سے پڑھ لیتی ہوں، اسکرین چلا گیا تھا۔ جہنم کے 7 طبقات درجات ہیں، جن کے نام یہ لظہ، اس کے شعلے بھڑکتے ہیں۔ سورۃ المعارج میں ہمیں ملتا ہے لظہ، کلا انہا لظہ نزاعۃ للشوا، ہرگز نہیں وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال اتار دینے والی۔ پھر جہنم کا ایک اور نام درجہ ہے حاویہ، اس میں ایک چیز کو، حاویہ کیا ہے، اس میں ایک چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف گرایا جائے گا۔ وہاں تو سورۃ القاریہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حاویہ کے متعلق، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے
اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ تیسرا طبقہ، تیسرا درجہ جہنم، اس کی گہرائی اور پینداب بہت دور ہے، جس طرح سورۃ الزمر میں 72 میں فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیل ادخلوا الابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ چوتھا طبقہ درجہ جہنم کا، الحطمہ، توڑ پھوڑ دینے والی جو چیز اس میں ڈالی جائے اس کو ختم کر دے، استغفر اللہ۔ سورۃ الہمزہ میں فرمایا حطمہ کے بارے میں، کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا، اللہ ہمیں بچائے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ نمبر 5، سائرہ، اس کو جلایا بھڑکایا جائے گا۔ سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ چھٹا طبقہ، چھٹا درجہ جہنم کا، سقر، اس کی حرارت کے سخت ہونے کی وجہ سے، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن، یہ ہے سورۃ القمر، جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو دوزخ کی آنچ۔ پھر ساتواں درجہ، ساتواں طبقہ جہنم کا، جہیم، اس کی آگ شدت کے ساتھ دہکتی ہے، ثم ان مرجعہم الی الجحیم، پھر ان کی بازگشت واپسی، یعنی ان کی واپسی ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اس میں یہ جہنم کے طبقات ہم نے پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائیں گے جو مان کے نہیں دے رہے تھے، قریش مکہ بھی، اور عام لوگوں کے لیے بھی ہے جو جو اللہ کی مان کے نہیں چلیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی رسالت پہ اقرار نہیں کریں گے، اس پہ چلیں گے نہیں۔ پھر آیت نمبر 30 ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت نمبر 30، وَجَعَلُوا، اور جعلوا، انہوں نے بنا لیے، للہ، لیے، اللہ کے، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کچھ شریک، لیدلوا، تاکہ وہ بھٹکائیں، لیدلوا، تاکہ وہ بھٹکائیں، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، قل، کہہ دیجئے، تمتعوا، تم متو، فائدے اٹھا لو، تمتعوا، تم فائدے اٹھا لو، فإن، تو بے شک، تو انا، بے شک، مسیرکم، مسیر لوٹنا ہے، کم تمہارا، مسیرکم لوٹنا ہے تمہارا، الی النار، الی طرف، النار آگ کے۔ رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ، آیت نمبر 7 ہماری 30 کا انشاءاللہ رننگ ٹرانسلیشن۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ جی آیت کی طرف آتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں، اللہ کی راہ پہ خود بھی نہیں مانا انہوں نے، اور لوگوں کو بھی جو ہے بہکا دیا، اللہ کے ہمسر، اللہ کے شریک بنا کے دے دیے، کہیں داتا، کہیں گنج بخش، کہیں غوث، کہیں دستگیر، پتہ نہیں انہوں نے سارے بنا لیے، اور لوگوں کو بھی اللہ کی راستے سے گمراہ کر دیا، بہکا دیا۔ قل تمتعوا فإن مسیرکم الی النار، آپ کہہ دیجئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری بازگشت تو آخر جہنم ہی ہے۔ اور جہنم کے ان میں طبقات دیکھ لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ یہ تہدید و توبیخ ہے کہ دنیا میں تم جو کچھ چاہو کر لو، مگر کب تک؟ بالآخر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کی مان کے نہیں چلو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ نہیں چلو گے تو جہنم میں جانا ہوگا۔ اور یہ دنیا کتنی ہے، جب وہاں اٹھے گا تو کہے گا کہ میں تو دن کا کچھ حصہ رہا، یا ایک گھڑی رہا، یا ایک شام رہا، بس اتنی سی زندگی ہے۔ اور ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیزی سے گزر رہی ہے نا زندگی، اور کتنے لوگ ہمارے سامنے دنیا سے چلے گئے، ہمارے اپنے پیارے، اور جو ہے بہت چھوٹی سی زندگی ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللقمان 24 میں فرمایا، نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ،
ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، یعنی دنیا میں پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اب انشاءاللہ آیت نمبر 31 کی طرف آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 31۔ کل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لی عبادیہ، لیے عبادی میرے بندوں، لی عبادیہ میرے بندوں سے، الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، یقیمو وہ قائم کریں، الصلاۃ نماز، وینفقو اور ینفقو وہ خرچ کریں، مما یہ من اور ما تھا، من سے ما جو، مما اس میں سے جو، رزق ناہم رزق رزق دیا، نہ ہم نے ہم انہیں، رزق نہ ہم رزق دیا ہم نے انہیں، سرن چھپ کر، و علانیتاً اور علانیتاً ظاہری طور پر، و علانیتاً اور ظاہری طور پر، من قبلی من سے قبل پہلے، من قبلی اس سے پہلے، ان کے یاتیا آ جائے، یومن وہ دن، لا نہیں بئی ان کوئی تجارت، فی میں ہی اس میں، ولا اور نہ خلال کوئی دوستی، خلیل کہتے ہیں نا دوست کو خلیل، تو خلال۔ رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ 31۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے رائے خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ کل عبادی الذین آمنو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دیجئے میرے ایماندار بندوں سے، کیا کہہ دیجئے کہ جو میرے ایماندار بندے، میرے ایمان والے بندے، الذین آمنو کیا کریں، یقیم الصلاۃ کہ نماز کو قائم رکھیں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے رزق اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، من قبلی اس سے پہلے خرچ کر لو اور اس سے پہلے نمازیں پڑھ لو، این یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور محبت۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ 254 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، سورۃ البقرہ 254، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی، نہ شفاعت، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی تجارت کر کے کچھ کما سکیں گے یا دے دے اللہ تو اس دن دے دے، کسی چیز پہ قادر نہ ہوگے، نہ ہماری دوستیاں کام آئے گی، نہ کسی کی شفاعت چلے گی، اور کافر ہی ظالم ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، قیامت آئے، خرچ کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، دنیا زمین کی پیٹھ پہ جو چاہے کر لیں، زمین کے پیٹ کے اندر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ تو قلی، یا آیت کی طرف آتے ہیں، قلی عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز کو قائم رکھیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کو قائم رکھے تو کیسے ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اسے اپنے وقت پر اور نماز کو ٹھیک طریقے کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ، اور جس طرح اچھا خشوع و خضوع سے پہلے تو نماز پڑھنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے، کما رأیتمونی، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ کہ يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تو انفاق کا مطلب ہے زکوٰۃ ادا کی جائے، اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، اور دوسرے ضرورت مندوں پر احسان کیا جائے، یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات اور اپنی ضروریات پر تو بلا دریغ خوب خرچ کر دیا جائے اور دوسروں کو کچھ نہ دے، اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی جگہوں پر خرچ کرنے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو مت بتائی وہیں خرچ کرنا ہے۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا جہاں نہ خرید و فروخت ممکن ہوگی، نہ دوستی ہی کسی کے کام آئے گی، اس لیے دنیا میں بھی جو ہے کر لینا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ تو اب یہ سورۃ البقرہ میں بھی ہے نا، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی پرہیزگار وہ ہیں کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
تو وہی ہے کہ وہ تو اب نماز کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یقیم الصلاۃ. تو اچھا اب وہاں جو ہے نا سورۃ البقرہ میں کہ ایمان بالغیب، تو ایمان بالغیب کی عملی شکل یہ ہے کہ یقیم الصلاۃ 5 وقت اذان سن کر نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی بات مان کے چل رہے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. تو اب کوئی مسلمان ہوتا ہے، فجر میں مسلمان ہوا تو پہچانا جاتا ہے اگر ظہر میں نماز پڑھتا ہے کہ سچے دل سے مسلمان ہوا ہے کہ نہیں. ایک مسلمان ہے جو بے نمازی ہے، کوئی عورت ہے یا مرد ہے، بالکل بے نمازی. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ وہ جیسے ہی اس دین کے حلقے میں آئی، اس کو نماز کی پتہ چلی اہمیت کہ نماز کا حساب پہلے ہوگا اور جو ہے اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا، تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اب کتنی سیریس ہو گئی یا ہو گیا. تو وہ فوراً نماز کے اس کے اعضاء جو ہے وہ بھی سجدے میں گر جائیں گے، نماز پڑھنے لگے گا. تو انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع اور مروی کی قیامت کے بندے کا سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں لیا جائے گا. اگر وہ درست رہی تو اس کے سارے عمل درست رہیں گے، اور اگر وہ خراب رہی تو اس کے سارے عمل خراب رہیں گے. اور سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اس کے اعمال نامے میں فرض کتنے ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ فرض کم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سنت سے پورے کر لو. پھر بھی نہیں پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نفل سے پورے کر لو. تو نمازیں نہیں جانی چاہیے، بہت اچھی پڑھنا چاہیے. اور فجر کی نماز پڑھنے والا پورے نور میں ہوگا. اور نماز جو ہے بے حیائی سے روکتی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو بے حیائی اور منع کی ہوئی منکر باتوں سے روکتی ہے. تو 5 وقت اذان سن کر نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. نماز قائم کرنا ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور اقامت صلاۃ یہ ہے، یقیم الصلاۃ کہا گیا نا کہ قائم کرتے ہیں، تو اقامت صلاۃ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز ادا کرنا ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے ویسے ہی ادا کرنا ہے. رکوع، قعدہ، سجدہ، قیام سب ٹھیک ہونا چاہیے. اور جو ہے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہے. پیشانی اور ناک ایک حصہ ہو گیا، ایک ہڈی ہو گئی. 2 ہتھیلیاں ہماری تو 3 ہڈیاں ہو گئی. 2 گھٹنے جو ہے 5 ہڈیاں ہو گئی. اور جو ہماری جو ہے فنگرز ہیں، ہمارے جو ٹوز ہیں پیروں کے، وہ دو ہو گئے. تو 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم ہے. اور پھر رکوع بھی اچھا ہونا چاہیے، کمر پوری اچھی، گھٹنوں پہ ہتھیلیاں ہو اور اچھی طرح کمر جھکی بھی ہو. تو ہر چیز رکوع، قعدہ، سجدہ اچھی طرح ہو. اور یہ ہے کہ نہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی نہیں، ایک پوسچر میں اگر سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں تو برابر وہ ہمارا جھکنے والا پوسچر بننا چاہیے. آرام سے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم اچھی طرح پڑھنا چاہیے. اور بھی چیزیں پڑھنے، اور بھی دعائیں سبحان ربی العظیم کے علاوہ سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، اور سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. پھر سمیع اللہ لمن حمدہ آرام سے کہا. اس پوزیشن میں بھی ہمارا جسم پورا کھڑا رہے. جیسے یوگا نہیں کرتے، خیر کوئی کیا مقابلہ یوگا سے، لیکن اس میں کتنے اپنی جسم کو فٹ رکھنے کے لیے رکھنا بھی چاہیے. کتنی ہم کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں 10 کاؤنٹ 20 کاؤنٹ، تو ہم ایک پوسچر میں کتنا ٹھہرتے ہیں نا. اور نماز میں نہیں ہمارا پوسچر جلدی جلدی گیند والا ٹک ٹپ 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 نمازیں، ایسی نماز نہیں ہونی چاہیے. وہ ایسی نمازیں اور جس میں ہمارا دھیان بھی نہ ہو نمازیں، ایسی نمازیں اللہ تعالیٰ ہم پہ پھینکی جاتی، واپس ہمیں لوٹا دی جاتی، مار دی جاتی. تو نمازیں اچھی ہونی چاہیے، سجدے بھی اچھے ہونے چاہیے. اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کے علاوہ بھی ہماری اور دعائیں وہ بھی پڑھنی چاہیے. اور اس پہ ہماری چھوٹی ویڈیوز بھی ہیں، ہم کر بھی چکے ہیں. تو آپ لوگ وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز، تشہد کی اس میں کیا دعائیں ہیں، رکوع کی کیا دعائیں، سجدے کی ہم سب کر چکے ہیں. وہ چھوٹی ویڈیوز آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو ہے اقامت صلاۃ میں رکوع سجود کو پورا کرنا شامل ہے. نمازوں کے اوقات شامل ہے، اور وضو کی حفاظت بھی شامل ہے. اچھا وضو ہونی چاہیے. جو ہے ایڑیاں جو ہے آپ سے فرمایا کہ وہ نہیں سوکھی رہنا چاہیے. کونیاں بھی ہمیں اچھی طرح پورے تمام اچھی طرح مل کے اچھا وضو کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے. اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے نا مسلمان، تو بہت اچھا وضو کرنا چاہیے. اور وہ حوض کوثر کا پانی پلائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وضو کے اعضاء سے ہمیں پہچانیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ چھپ کر اور اعلانیہ
ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی آپ نے پڑھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو یہ بھی متقی کی صفت ہے۔ ایک تو صفت یہ ہوئی کہ وہ ایمان لاتے ہیں، نمبر 2 وہ نماز قائم کرتے ہیں، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرن کرتے ہیں، چھپا کے، ریا دکھاوا نہیں کرتے ہیں، اس دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا ہے، لیکن وہ علانیہ، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو اعلانیہ خرچ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی کو زکوٰۃ کے پیسے بھجوا رہی ہیں کسی کے ذریعے تو کہیں گی نا کہ اتنے ان کو دے دے، اس کو تو پتہ ہی ہوگا۔ پھر یہ ہوتے کچھ جگہ جہاں ڈونیشن باکسز رکھے ہوتے ہیں مساجد میں، کچھ ایسی محفل میں لوگ ڈال نہیں رہے ہوتے، تو آپ کو ڈال کے دکھانا پڑتا ہے، یا اس میں آپ ریا دکھاوا فخر، اللہ کو آپ کی نیت پتہ ہے نا، تو جہاں لوگ نہیں کر رہے ہوتے وہاں نمازیں بھی پڑھنی ہوتی ہے، جہاں لوگ پیسہ نہیں دے رہے ہوتے وہاں آپ کو دینا پڑتا ہے دکھانے کے لیے، مطلب لوگوں کو سبق دینے کے لیے کہ دینا چاہیے، اور نیت ہماری جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، ہم اس سے کریں کہ لوگ بھی دیں۔ اچھا، اس کے بعد تیسری صفت متقیوں کی یہ ہے کہ متقی لوگ اسی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، مما رزق، اس میں سے جو رزق ہم نے دیا، سارا نہیں بولا ہے، جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے، مما، اس میں سے، ٹھیک ہے، تو خرچ کرتے ہیں۔ رزق ہر اس چیز کا نام ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے، ہر نعمت رزق ہے، صرف پیسہ مال جو ہماری سیلریز آتی ہے، روپیہ پیسہ ڈالرز، وہ رزق نہیں ہے، مال، اولاد، دوستی، رشتہ داریاں، آپ کا گھر بار، پراپرٹی، زمینیں، آپ کا علم، آپ کی عقل، آپ کی قوت، آپ کی صحت، آپ کا عزت و وقار، ساری چیز رزق میں سب کچھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سب کب کر لینا ہے، نماز، ایمان، نماز اور خرچ کرنا، من قبلی ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے قیامت کا جب کوئی آپ تجارت نہیں کر سکیں گے۔ دنیا میں تو لاس ہوتا ہے تو ڈبل آورز کر لیتے ہیں، 2 2 3 3 جاب کر لیتے ہیں، کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت کر لیتے ہیں اور اپنا خمیازہ بھگت لیتے ہیں، اگر لاس ہوا ہے، کچھ ہوا ہے، پراپرٹی میں، کہیں جاب میں کم آورز ہیں، خرچے نہیں پورے ہو رہے ہیں، لیکن وہاں کوئی تجارت نہیں ہوگی، لا بیع فیہ، اس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی خرید و فروخت، بیع جو ہے خرید و فروخت کے لیے بھی آتا ہے، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور نہ کوئی دوستی کا۔ یہاں تو دوست احباب بھی مدد کر دیتے ہیں، رشتہ داروں سے بھی تھوڑا ادھار لے لیا کہ اگلی سیلری پہ دے دوں گی، تو وہاں کوئی دوستی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، صرف دنیا میں زمین کی پیٹھ پہ سب کر لینا ہے، زمین کے پیٹ میں قبر میں چلے جائیں گے تو کچھ نہیں کر سکیں، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا حشر کے روز۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، ٹھیک ہے، اجود الناس، جب الف آ جاتا بہت زیادہ سخی تھے اور تمام لوگوں سے زیادہ بہادر تھے، اور جب رمضان آتی تھی تو تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ سخی ہو جاتے تھے اور بہت زیادہ مال خرچ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی عطا کیا آپ اسے خرچ کرنے میں سب سے سخی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کو خرچ کرتے، اپنے کھانے میں سے دوسروں کو دیتے، ٹھنڈا باسی فریج کا نہیں دیتے تھے، وہ تو ہم دے ہی دیتے تھے اپنے ملکوں میں ماسیوں کو، غریبوں کو، اور ٹھیک ہے، تازہ جو ہمارے لیے پکتا ہے وہ دینا چاہیے، اپنے لباس میں سے آپ سسم دیتے تھے، اپنے علم سے فیضیاب کرتے تھے، جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہر چیز سکھا دی امت کو، آپ سسم اپنے مرتبے میں سخاوت کرتے، اپنے وقت میں سے خرچ کرتے تھے، آپ سسم نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ لوگوں کے لیے، اور ایک حصہ تنہائی میں اپنے رب سے مناجات کے لیے، اپنے رب کے لیے ٹائم نکالیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، شوہر کو ٹائم دیں، یہ نہیں کہ موبائل میں ٹک 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 ہماری نظریں ہیں اور کہیں نہیں، تو آپ سسم کی طرح ایک حصہ اپنے گھر والوں کو دے، ایک حصہ لوگوں کے لیے نکالیں، ایک حصہ تنہائی میں اپنے رب سے مناجات کے لیے۔ نمازیں بھی بہت اچھی خشوع و خضوع و ذل و تذلل سے پڑھنا چاہیے، دماغ کہیں، ذہن کہیں، دل کہیں ایسی نمازیں نہیں ہونی چاہیے وہ منہ پہ دے ماری جاتی ہے۔ بس آپ سسم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی عطا کیا آپ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس کو صحیح مسلم 6146 نے روایت کیا۔ اور ينفقون جو ہے نا کہ آپ کے سامنے آیا تھا وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تو ينفقون میں جو اس کو کہتے ہیں نفاق، مال کو خرچ کرنا، تو مال خرچ کرنا کیا، نفقات واجبہ، نفقہ کیا ہے، جو ہے نان نفقہ تو شوہر کے ذمہ ہوتا ہے نا، تو بیویوں کا نان نفقہ، بچوں کا نان نفقہ، قریبی رشتہ داروں اور غلاموں پر خرچ کرنا بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، تو بیوی بچوں کے علاوہ قریبی رشتہ داروں پہ، غلاموں پر، ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن سبیل والسائلین وفی الرقاب، تو آج کل تو
گردن چھڑانے میں بھی استعمال کرنا. تو آج کل تو غلام اور نہیں ہے تو کسی پہ وہ ہوتا ہے نا جیسے برا غلط الزام لگ جاتا ہے, جیلوں میں بیچارے بے قصور لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کو چھڑوانا, اس میں بھی مال خرچ ہو سکتا ہے. تو ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین. پھر بھلائی کے تمام کام. اچھا ایک تو ہوگا نفقات واجبہ اور مستحب نفقات, ٹھیک ہے, نفقات واجبہ نفقات مستحب. مستحب کون سے نفقات ہے؟ بھلائی کے تمام کاموں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے, جتنے بھلائی کے کام ہیں نا, خیر زکوٰۃ کے علاوہ خیرات, صدقات, اور پھر انفاق کی, انفقو ہے نا, انفاق کی خرچ کرنے کی, انفاق کی شرائط کیا ہے کہ جب آپ ينفقو خرچ کریں گی, انفاق کریں گی تو اس کی شرط کیا ہے؟ نمبر 1 اخلاص نیت ہو, خالص اللہ کے لیے ہو, ٹھیک ہے. وما نرید منکم جزاء و شکورا. اب ہمیں اس کے کوئی اجر نہیں چاہیے, ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے. نمبر 2 طیب مال سے خرچ کرنا ہے, حرام مال سے خرچ نہیں کرنا ہے, اپنی پسند کی چیز میں سے خرچ کرنا ہے. وہ ہے نا اچھا کیا آیت ہے اپنے پسند کی مال میں خرچ کرنے کے لیے؟ کوئی آیت آتی ہے کسی کو یاد ہے؟ چلے میں ہند دیتی ہوں, 4 پارہ. جی کوئی بولے گا کہ اپنی اللہ تعالیٰ وہ مال پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے کرو. تو بتائیں کسی کو آیت یاد آ رہی ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم بر کو پہنچ ہی نہیں سکتے, تم بھلائی کو پہنچ ہی نہیں سکتے, تم نیکی کو پہنچ, بر یعنی نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ نہ خرچ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما يحبون. یحبون حب سے, ہا بابا حب محبت سے, ٹھیک ہے. تو وہ مال خرچ کرنا ہے جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں, یہ نہیں کہ خود کی. وہی نا حدیث بھی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. نمبر 4 اسراف اور بخل کے درمیانی راستہ اختیار کرنا. یہ نہیں کہ اتنا اسراف کر دیا, اتنا دے دیا, اتنا خرچ کر دیا, اتنا انفاق فی سبیل اللہ کر دیا کہ ہمارے لیے ہمارے خرچے کے لیے بچا ہی نہیں. ایسا بھی نہیں کرنا ہے, بیلنس کرنا ہے. اور بخل کے درمیان بخل بھی نہیں کرنا, اتنی کنجوسی کہ مال ہی نہیں خرچی نہیں کریں, جمع کے جوڑ کے رکھیں. تو اسراف اور بخل کے درمیان راستہ اختیار کرنا ہے. نمبر 5 ایسی جگہ خرچ کرنا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے, جہاں اللہ نے حکم دیا, ٹھیک ہے. زکوٰۃ, خیرات, صدقات, سب کچھ, ٹھیک ہے. چلیں اب آتے ہیں آیت نمبر 32 کی طرف انشاءاللہ. آیت 32 جی 32 پہ آتے ہیں. بٹ ٹو ٹرانسلیشن انشاءاللہ. اللہ بٹ ٹو ٹرانسلیشن. اللہ الذی خلق السماوات والارض. اللہ آیت 32 ابراہیم. اللہ الذی, وہ جو قرآن لے کے بیٹھا کریں, ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے, اللہ ہمیں آزماتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. دیکھے گرین, کیونکہ کبھی نیٹ نہیں, زوم پہ بھی اتنا زور ہے نا, سب دباؤ, سارا کام اس پہ ہی ہو رہا ہے, ساری دنیا کا. اللہ الذی, وہ جو خلقا, اس نے پیدا کیا. اگر میں اسکرین پہ دیکھوں تو کیا میں پڑھا سکوں؟ اللہ قرآن لے کے بیٹھا کریں. اللہ الذی, وہ جو خلقا, اس نے پیدا کیا. ان کی تو بہت بیچاری کی کوشش ہوتی ہے, ہماری IT انچارج کی, لیکن آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کے آگے مجبور ہے. اللہ الذی, وہ جو خلقا, اس نے پیدا کیا. سماواتی, آسمان, والارض, اور زمین, وانزلا, اور اتارا, من السماء, آسمان سے, مان, پانی, فاخرجا, پھر اخرجا, نکالا, پھر نکالا, بھی, اس سے, من الثمراتی, من الثمرات, پھل, ثمرن کی, ثمر کی جمع, رزقن, رزق, لکم, تمہارے لیے, وسخرا, اور مسخر کیا, لکم, تمہارے لیے, الفلک, کا کشتی. تو آپ کو پتہ چل گیا کشتی کو کیا کہتے ہیں؟ فلک. الفلک, الف لام فا لام کا فلک, فا لام کا فلک, الفلکا. الفلکا کشتی, لی تجریا, لی تاکہ, تجری چلے, لی تجریا تاکہ چلے, فی البحری, دریا میں. تو بحر کا مطلب دریا, فی البحری, دریا میں, بھی امری ہی, اس کے حکم سے, وسخرا, مسخر کیا, لکم, تمہارے لیے, الانہار, نہریں. تو جو اب ہم رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں, اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے, جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے, اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا. کتنی ساری نعمتیں انگنت دیکھیں گنوا دی. اب ہم آتے ہیں آیت کی طرف. سسٹرز, بہنوں, اپنے آپ کو میوٹ کر لیجئے. آپ کے گھروں سے کسی بہن کے گھر سے وہ بھول گئی, آواز آ رہی, چلے میں نے میوٹ کر دیا. چلے
آپ لوگ خود خیال کیا کریں ہیں. چلیں اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں. اللہ الذی خلق السماوات السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش برسایا. فاخرج به من الثمرات، اور بارش برسا کر اس کے ذریعے تمہارے لیے روزی پیدا کی، پھل پیدا کیے. ثمرات رزقا لکم، تمہارے لیے روزی پیدا کی پھلوں میں سے. وسخر لکم الفلک، اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا. لتجری فی البحر، تاکہ وہ دریا میں چلیں. اللہ کے حکم بھی امری، اللہ کے حکم سے. وسخر لکم الانہار، اور تمہارے لیے نہریں اور دریا بھی، ندیاں بھی مسخر کر دی. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پر جو انعام کیا ہے اس میں بعض کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے. فرمایا آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنایا ہے. اور کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ آسمان گر پڑے گا، اور کبھی بھی یہ نہیں لگا کہ زمین ڈھل کے گیا. حالانکہ جو ہے یہ موو کر رہے ہیں نا، سب موو کر رہے ہیں. تو اوکے، تو فرمایا آسمان اور چھت کو زمین، فرمایا آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنایا. آسمان سے بارش نازل فرما کر مختلف قسم کے درخت اور فصلیں اگائیں. اگر بارش نہ ہو، پانی نہ ملے تو فصلیں نہ اگیں. اور پھر وہ جب بارش اگتی ہے، فصلیں اگتی تو جن میں ذائقہ اور قوت کے لیے میوے اور فروٹ بھی ہے، ان سے ہم ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں. زبان کو بھی ہمیں ذائقہ ملتا ہے، اور ہمیں قوت طاقت بھی ملتی ہے. ہماری صحت بھی اچھی ہوتی ہے. انواع اقسام کے غلے بھی، جن کے رنگ اور شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور ذائقے اور خوشبو اور فوائد بھی بہت ہیں. مختلف کشتیوں اور جہازوں کو خدمت میں لگا دیا. اور کشتیوں سے آپ کو پتہ ہے مال بردار جہاز آتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ مال جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے. اور اب تو ہوائی جہاز بھی، فلائٹس بھی ہیں. اور شہروں میں تو بڑے بڑے ٹریلرز جاتے ہیں، لیکن دوسرے ملکوں سے سمندری راستوں سے بھی آتا ہے. تو کشتیاں اور جہازوں کو خدمت میں لگا دیا. تلاطم خیز موجوں پر چلتے ہیں. اتنی گہری لہریں ہوتی ہے کہ انسان ڈوب جاتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کشتیاں چلاتے ہیں. تو وہ تلاطم خیز موجوں پر چلتے ہیں وہ جہاز، کشتیاں انسانوں کو بھی ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچاتے ہیں. اور سامان تجارت بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں. زمینوں اور پہاڑوں سے چشمے اور نہریں جاری کر دی تاکہ تم بھی سیراب ہو اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرو. بارش کا پانی آپ کو پتہ ہے کہ زمینوں میں، چشموں میں، ندی میں، نالوں میں، کینالز میں، نہروں میں ٹھہر جاتا ہے، اور ہم بھی اس سے پانی پیتے ہیں، اور اپنے کھیتوں کو بھی فارمرز جو ہے اپنی فیلڈز کو بھی دیتے ہیں، جس سے یہ سارا کچھ اگتا ہے. پھر آیت نمبر 33 وٹو ٹرانسلیشن. وسخرا و اور سخرا مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، شمسا سورج کو، والقمرا اور چاند کو، دائبینی ایک دستور پر چلنے والے. وسخرا مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، اللیلہ رات، والنہارا اور دن. اسی نے تمہارے لیے سورج، رننگ ٹرانسلیشن آیت 33، اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کیا، مسخر کر دیا. جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے، آیت کی طرف آتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينِ، اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا، دائبین، اور کہ وہ برابر ہی چل رہے ہیں، کبھی نہیں رکا. کبھی یہ نہیں ہوا کہ سورج رک گیا ہو اور چاند رک گیا ہو، نہیں، وہ چلتے رہتے ہیں. اور سورج تو نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ سے اجازت لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں. The sun rises from the east، تو وہ مشرق سے نکلتا ہے. ایک دن وہ سجدہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دیں گے، تو وہ مغرب سے نکلے گا کہ تم جہاں سے آؤ وہیں واپس چلے جاؤ. تو وہ قرب قیامت ایسا ہوگا. اس دن بھی کوئی بیع ولا خلال، نہ کوئی تجارت کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی. تو پھر جو ہے کچھ ایسی نشانیاں ہیں نا جو قرب قیامت ہوں گی، 10-12 نشانیاں، تو اس وقت تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. تو اور کبھی نہیں ہوا کہ چاند پہلے آ گیا ہو، سورج بعد میں آ گیا ہو. یہ سب جو ہے دائبین برابر ہی چل رہے ہیں، یعنی مسلسل چلتے رہتے ہیں. سورج چاند کبھی ٹھہرتے نہیں، رات کو نہ دن کو. اس کے علاوہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں لیکن کبھی بھی ان کا باہم تصادم اور ٹکراؤ نہیں ہوتا، دونوں اپنے اپنے وقت پہ نکلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. رات اور دن ان کا بھی باہمی تفاوت جاری رہتا ہے. کبھی رات
दिन का कुछ हिस्सा लेकर लंबी हो जाती है और कभी दिन रात का कुछ हिस्सा लेकर लंबा हो जाता है। आपको पता है कि गर्मियों में दिन अभी लंबे हैं, अब थोड़े छोटे छोटे हो जा रहे। सर्दियों में जो है रातें, गर्मियों में रातें जो है शॉर्ट होती हैं। फिर जब सर्दियाँ आती हैं तो दिन छोटा हो जाता है और रातें लंबी हो जाती हैं, और कभी दिन रात का कुछ हिस्सा लेकर लंबा हो जाता है। और ये सिलसिला इब्तिदाए कायनात से चल रहा है। जब से अल्लाह ताला ने ये कायनात, ये ज़मीन व आसमान बनाए, इसी तरह होता चला रहा है। इसमें एक राय के बराबर, दाने के राय के बराबर भी फ़र्क नहीं आया है, कहीं कोई तब्दीली हम नहीं देखते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मतलब ये कि सब कुछ तुम्हारे लिए, इतनी सारी नेमतें, सूरज, चाँद, सितारे, समंदर में कश्तियों का चलना, सामान इधर से उधर, इतनी जो है तलातुम होता है नहरों में, लहरों में, कि कभी नहीं डूबती हैं। इल्ला हाँ वो एक्सीडेंट तो हो जाता है, लेकिन वो लेके चलती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तिजारत का सामान होता है। ये सब किसके लिए, ये दुनिया किसके लिए सजाई? हमारे लिए सजाई है, मुसख्खर की है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब कुछ तुम्हारे लिए। अल्लाह की तरह तरह की बेशुमार नेमतों को देखो। आसमान को इसने एक महफूज छत बना रखा है, सूरत नबा में भी है ना ये सब। जमीन को बेहतरीन फर्श बना रखा है, आसमान से बारिश बरसा कर जमीन से मजे मजे के फल, खेतियां, बागात तैयार कर देता है। उसी के हुक्म से कश्तियां पानी के ऊपर तैरती फिरती हैं कि तुम्हें एक किनारे से दूसरे किनारे और एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचाए, और तुम वहाँ का माल यहाँ, यहाँ का माल वहाँ ले जाओ, ले आओ, नफा हासिल करो, तजर्बा बढ़ाओ। करते हैं ना हम, प्रॉफिट भी मिलता है, रोजी भी मिल जाती है इधर से उधर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने से। और मैंने देखा कि इंडिया पाकिस्तान में एक आती थी काम करने के लिए मेरे पास ना खातून, इतनी प्यारी, नमाजी, पाक साफ, इतनी साफ सुथरी। तो वो कहती थी कि मैं सिंध में कहीं रहती हूँ और पता नहीं मैं कहाँ, यहाँ से कराची से ट्रेन में जाती हूँ अंदरूने सिंध, फिर वहां से कोई रास्ता ही नहीं है, हम नदी के जरिए, पानी के जरिए जाते हैं, नदी के जरिए जाती हूँ, फिर उससे आगे मैं निकल जाती हूँ। और एक बच्ची थी, वो बेचारी मेरे यहाँ काम करती थी जद्दा में, तो वो कहती कि ऐसी नदी है बाजी के, हमें भी नदी के थ्रू जाना पड़ता है। और बेचारी की 2 बच्चे नदी में डूब गए थे ना, मतलब। और आज भी हमारे देखे न्यूयॉर्क में भी इवन कितने लोग हैं, स्टेटन आइलैंड उधर उधर, तो वो बस की बजाय, ट्रेन की बजाय वो उससे जा रहे होते, पानी के रास्ते से जा रहे होते। हम सबको मालूम है ना, आज भी यूज हो रहा है ना, और न्यूयॉर्क में तो है खास तौर पर। तो कितनी अच्छी, मतलब आप देखें कि अल्लाह ताला ने जमीन में कितनी नेमतें बिछा रखी है, और फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कभी सोचते भी नहीं है। देखिए ये तो ये वही है ना कि उलुल अलबाब जो होते हैं, द पीपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द पीपल ऑफ इंटेलेक्ट, जो उलुल इल्म होते हैं, इल्म में रासिक फिल इल्म होते हैं, इल्म वाले जो होते हैं, और रासिखून फिल इल्म होते हैं, वो ये सब चीज़ों से अल्लाह की मार्फत हासिल करते हैं, अल्लाह की नेमतों में गौर व फिक्र करते हैं। तो अल्लाह ताला 2 तरह की निशानियां हैं, आयत कौनी और आयत शरी। आयत शरी आपने पढ़ ली, ईमान लाना, नमाज पढ़ना, अल्लाह की राह में खर्च करना। अभी आयत कौनी है, तो दोनों का सवाब है। तो कायनात की कौनी, आयत कौनी कायनात की निशानियों में गौर करने की अल्लाह ताला दावत देते कि देखो तो सही, मैंने किस तरह ये चीजें तुम्हारे लिए फैला रखी है, तुम्हारे लिए मुसख्खर की है, तुम्हारे लिए बिछी हुई हैं, तुम्हारे काम आती है ना। तो और इससे तुम यहाँ का माल वहां ले जाओ और नफा हासिल कर लो, तजर्बा बढ़ाओ। नहरें भी इसी ने तुम्हारे काम में लगा रखी है, तुम उनका पानी पियो पिलाओ, उससे खेतियां करो, नहाओ धो, और तरह तरह के फायदे हासिल करो। आप सोचो पानी ना हो तो कुछ भी ना करें, हम काम कर सके, हमेशा हमेशा चलते फिरते और कभी ना थकते। सूरज चांद भी तुम्हारे फायदे के कामों में मशगूल है, कभी सूरज ने नहीं कहा कि मैं थक गया, कभी चांद ने, चलते रहते हैं। तो सूरज चांद जो है मुकर्ररा चाल पर गर्दिश में लगे हुए हैं, ना उनमें तकरार, ना आगे ना पीछे, दिन रात उन्हीं के आने जाने से पे दर पे आते जाते रहते हैं। सितारे उसी के हुक्म के मातहत है, रब्बुल आलमीन बाबरकत है, कभी दिनों को बड़े कर देता है, कभी रातों को बढ़ा देता है, हर चीज अपने कामों में सर झुकाए मशगूल है। वो अल्लाह अजीज और गफूर गफ्फार है, और वो तुम्हारी ज़रूरत की तमाम चीज़ें उसने तुम्हारे लिए मुहैया कर दी। इसी बात को हम देखते हैं, आयतों में देखते हैं। ये है सूरत यासीन की आयत 40 में फरमाया, लशम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमरा वल्लैलु साबिकुन नहार वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून। ये आफताब की, ये न आफताब की यानी सूरज की मजाल के चांद को पकड़े, और न रात दिन पर आगे बढ़ जाने वाली, सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं, सब अपने अपने ऑर्बिट में चल रहे हैं ना। कितने प्लैनेट्स हैं ना ऊपर, सूरज, चांद, जुपिटर, मार्स, वीनस, सब जो है चल रहे हैं।
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف 54 میں ارشاد باری تعالیٰ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل والنہار یطلبوه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ اللہ لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ رات سے دن ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اسی کے حکم کے تابع۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ بے شک یا رب العالمین۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اتنی اچھی آیت ہے، فرما رہے ہیں آیت نمبر 34 میں اتنی اچھی بات فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آیت 34 انشاءاللہ 34 وَآتَاكُمْ آیت 34 وَآتَاكُمْ اور آتا دی اس نے کم تمہیں، وَآتَاكُمْ اور اس نے دی تمہیں، من کل ہر وہ چیز، ماں جو سالتو مانگی تم نے ہو اس سے، سالتمو مانگی تم نے اس سے، وَإِن اور اگر تعودو عدد سے عین دال گننا تم گننے لگو، نعمت اللہ نعمت اللہ کی، لا تحصوها لا نہیں تو تم احسو شمار کر سکتے، ہاں انہیں، لا تحصوها نہیں تم شمار کر سکتے انہیں، انا بے شک الانسان انسان لظلم البتہ ظلوم لظلم نہیں سوری ظلوم البتہ ظلوم بڑا ظالم ہے، لظلوم البتہ بڑا ظالم ہے، کفار بڑا ناشکرا ہے۔ یہاں کافر مراد نہیں ناشکرا مراد ہے۔ دیکھیں ہم انسان بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے آیت کی لفظی ترجمہ آیت 34 جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، وَآتَاكُمْ اور اس نے دی، من کل ما سألتموہ اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے، اور یعنی اس نے تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کی، جو بھی ہم نے پڑھی نا پچھلی آیات میں، جو 33 میں اور 32، تو جو تم اس سے طلب کرتے ہو اس نے تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کی، جو تم اس سے طلب کرتے ہو وہ بھی دیتا ہے، اور جسے نہیں مانگتے، کیا ہم نے مانگا تھا کہ سورج دو، چاند دو، کشتی دو، اللہ تعالیٰ جو چیزیں مانگی وہ بھی دے دی، اور جو ہماری ضرورت کی چیزیں تھی جو نہیں مانگی وہ بھی دے دی، جو تم طلب کرتے ہو وہ بھی مہیا کر دی، اور جو تم طلب نہیں کرتے وہ بھی دے دی، لیکن اسے پتا ہے کہ وہ تمہاری ضرورت ہے وہ بھی دے دیتا ہے، غرض تمہیں زندگی گزارنے کی تمام سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا پالن ہار ہے، اسے معلوم ہے کہ ہماری کیا ضرورتیں، ٹھیک ہے نا، رب ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اسے سب پتہ ہے کہ ہماری کیا ضرورتیں، تو اس نے سب کچھ دے دیا۔ اللہ رحیم اور کتنا رحمان اور رحیم ہے، سب دے دیا ہمیں۔ تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو، اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یعنی اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی وہ ناشکرا ہے، ظالم ہے، کافر ہے، اللہ کی مان کے نہیں چلتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف، بڑا ہی ظالم، کفارن بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ یعنی اللہ کی نعمتیں انگنت ہیں، انہیں کوئی شمار میں نہیں لا سکتا، کوئی ان نعمتوں کے شکر کا حق ادا کر سکے۔ ایک تو اسی بات کو تو یہ ہوتا ہے نا کہ
اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے تو شکر نہیں کرتے بہت سے لوگ، اور اگر کچھ چیزیں نہیں ہیں ایک آدھ چیز اس پہ روتے رہتے ہیں ہر وقت، ہمیں یہ نہیں دیا، فلاں کے پاس تو یہ بھی ہے وہ بھی ہے، جبکہ کتنی اچھی بات کہی کہ بھائی تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم میری نعمتوں کو گننے آؤ تو شمار نہیں کر سکتے، اور جو نہیں مانگا وہ بھی دیا، جو مانگا وہ بھی دیا، اس کو ہماری ضروریات پتہ ہے۔ علم یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ تو سب ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، پھر بھی جو ہے انسان جو ہے شکایتیں، ظلم، البتہ ظالم ہے، بے انصاف ہے، شکایتیں کرتا رہتا ہے، یہ نہیں وہ نہیں، ایک چیز نہ ہوئی تو وہ اس پہ جو ہے شکایتیں اور کمپلینٹس کرتا رہتا ہے، فلاں کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، ناشکری ہے نا کمپلینٹس کرنا، لیکن وہ نہیں دیکھتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ فلاں کے پاس نہیں ہے، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے نا، اور بڑا ہی ناشکر ہے، کفار، اگر اس پہ ہم ٹھہر جاتے ہیں آیت پہ تو کفار، تو بڑا ہی ناشکر ہے، اللہ کی ناشکری کرتا رہتا ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق آتی ہے ایک حدیث، ایک اثر میں حضرت داؤد علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے، انہوں نے کہا اے رب میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں جبکہ شکر بجائے خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے۔ تو شکر کرنا کیا ہے، کیا کہہ رہے داؤد صاحب کہ وہ ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا جبکہ تو نے اعتراف کر لیا کہ یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ واقعی وہ کہہ رہے ہیں داؤد علیہ السلام کے شکر تو ادا کرنا ایک نعمت ہے، اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد تو نے میرا شکر ادا کر دیا جبکہ تو نے اعتراف کر لیا، تو داؤد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کیا نا کہ یہ بھی ایک نعمت ہے، تو یہ ایک نعمت ہے، اس کو شکر ادا کریں۔ کیوں نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہماری ابھی پیچھے آیت گزری تھی پچھلے سیشن میں ہماری، بلا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ نعمتیں دوں گا، ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی شدید ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں تم داؤد علیہ السلام کے یا اللہ شکر بھی ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد اب تو تم نے میرا شکر ادا کر دیا جبکہ تم نے اعتراف کر لیا، کیونکہ انہوں نے اعتراف کیا نا کہ شکر بھی نعمت ہے، یا اللہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ واقعی ہم ایک ایک سیکنڈ میں بھی سجدہ کریں تو اتنی ساری نعمتیں جن کو ہم بلا حساب نعمتیں، ان گنت نعمتیں ہم گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے، تو ہر سیکنڈ پہ بھی سجدہ کریں تو سجدہ ادا نہ ہو۔ پھر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے غفلت کی وجہ سے انسان اپنے نفس کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا نا کہ کیا فرمایا آیت میں کہ ان الانسان لظلوم کفار، ٹھیک ہے، کہ انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکر ہے، آیت 34 میں ہم نے آخر میں پڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے غفلت کی وجہ سے ہم غفلت میں ہو جاتے ہیں نا، شکر نہیں، انسان اپنے نفس کے ساتھ ظلم اور بے انصافی کرتا ہے، کیونکہ نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، غفلت میں پڑ جاتا ہے، شکایتیں شکوے کرتا رہتا ہے، جو نہیں ہے اس پہ، جو ہے اس کا شکر نہیں، جو نہیں ہے اس پہ شکوے شکایت رونا دھونا، تو بالخصوص کافر جو بالکل ہی اللہ سے غافل ہے، اور کافر تو بالکل ہی غافل ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ اسی بات کو جو ہے سورۃ اللقمان 20 میں فرمایا الم تری ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے، دیکھیں نا سورج، چاند، ستارے، پانی، نہریں، چشمے، ہر چیز، دریا، اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہے۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ چلیں پھر ہم جو ہے آیت 35 کر کے کنکلوڈ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت 35 اور اس جب کالا کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب اجل بنا دے حاضا اس البلدہ شہر کو آمنن امن والا و جنوبنی اور بچا لے مجھے و بنی یا اور میری اولاد کو ان اس سے کہ نابودا ہم عبادت کریں الاسنام بتوں کی، صنم کی جمع، ٹھیک ہے، اسنام۔ آیت کی طرف آتے ہیں، ابراہیم یاد کرو وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ آیت کی طرف وَإِذْ قَالَ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، وَإِذْ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی یاد کرو۔ کون سی دعا ہے؟ قَالَ ابراہیم
جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا دعا مانگی؟ ربی جعل ھذا بلدن آمنن، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، یعنی مکہ شہر کو، کیونکہ وہ حاجر اپنی بیوی اپنی اہلیہ حاجر حضرت حاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو وہ بے آگ و گیا وادی میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو اس کو امن والا شہر بنا دیجئے۔ اس شہر سے مراد مکہ ہے۔ دیگر دعاؤں سے قبل یہ دعا کی، پہلی دعا ان کی کہ یہ دعا کی کہ اسے امن والا بنا دے، اس لیے کہ امن ہوگا تو لوگ دوسری نعمتوں سے بھی صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں گے، ورنہ امن و سکون کے بغیر تمام آسائشوں و سہولتوں کے باوجود خوف اور دہشت کے سائے انسان کو مضطرب اور پریشان رکھتے ہیں، جیسے آج کل کے عام معاشروں کا حال ہے۔ سوائے سعودی عرب کے، وہاں اس دعا کی برکت سے اور اسلامی حدود کے نفاذ سے آج بھی ایک مثالی امن قائم ہوا۔ دو پیغمبروں کی دعا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مکے میں اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی، جو آپ دعا پڑھ رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، تو امن ہوگا تو لوگ دوسری نعمتوں سے بھی صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں گے، ورنہ امن سکون کے بغیر تمام آسائشوں سہولت کے باوجود خوف اور دہشت کے سائے انسان کو پریشان رکھتے ہیں، اور آج کل ہر جگہ یہی عالم ہے، پریشانیاں، امن نہیں ہے، خوف ہے، ڈر ہے، تو یہاں انعامات الہیہ کے ضمن میں اسے بیان فرما کر اشارہ کر دیا کہ قریش جہاں اللہ کے دیگر انعامات سے غافل ہیں، اسی خصوصی انعام سے بھی غافل ہے کہ اس نے انہیں مکہ جیسے امن والے شہر کا باشندہ بنا دیا، ان کو اس نعمت کا بھی قدر نہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام وَجْنُبْنِی وَبَنِیَّ، اور مجھے اور میری اولاد کو بچا لے، کس سے بچا لے؟ ان نعبد الاصنام، کے ہم بتوں کی پوجا کریں، ٹھیک ہے، بتوں کی پوجا سے بھی انہوں نے دعا مانگ لی کہ بچا لے۔ اب ان کی یہ دعا ہے نا، پہلی دعا ہے مثال ان کی ابراہیم علیہ السلام کی، وَإِذْ قَالَ، سورۃ یہ جو آیت نمبر ہم 35 پڑھ رہے ہیں اس کو تدبر کر لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، امن والے شہر کی دعا مانگی، کیونکہ آج کل اب دیکھیں ہر جگہ خوف ہے، خطر ہے، تو سہولتوں کے باوجود بھی اگر خوف ہو تو انسان پریشان ہی رہتا ہے۔ تو یہ ہمیں سکھایا گیا کہ امن و امان رکھنا چاہیے، پہلے تو اپنی ذات میں امن پیدا کرنا ہے، اپنے دل میں امن پیدا کرنا ہے، اپنے گھروں میں امن پیدا کرنا ہے۔ جب تمام گھروں میں امن ہوگا تو معاشرے میں بھی امن آ جائے گا، تو معاشرے میں امن پیدا کرنا ہے، معاشرے میں امن ہوگا تو شہروں میں، ملکوں میں، سب جگہ امن ہو جائے گا نا۔ گھروں سے معاشرہ، سوسائٹی بنتی ہے، پھر معاشرے سے جو ہے پوری بستیاں سب بنتی ہیں، تو سب جگہ امن ہو جائے گا۔ اپنی ذات میں امن رکھتا ہے، اپنے گھر میں، اپنے دل میں، اپنے ہاتھ میں امن، ہاتھ سے کوئی ایسی چیز نکلنی، اپنی زبان کو امن والی بنانی، کوئی ایسے کلمے نہ نکل جائیں کہ لوگوں کو ہم پریشان کر دیں، اور کوئی ایسی چیز، کوئی تانا، تشنگی، کوئی بیلو لکل ہمزہ ہوتا ہے نا، ان کی باتیں پرانی یاد دلا کر، ان کے گناہ، ان کے رویے، تو امن کی یہاں پہ بات اللہ نے کی کہ امن ہوگا تو پھر جو امن و سکون کے بغیر تمام آسائشیں اور سہولتوں کے باوجود بھی خوف اور دہشت ہوں گے اور انسان پریشان رہے گا، تو امن ہونا چاہیے۔ امن ہوگا تو اچھی عبادات بھی ہوں گی، خوف و خطر نہیں ہوگا، تو ہر کام دینی دنیاوی سب اچھے ہوں گے۔ تو یا ان کی پہلی دعا کی انہوں نے امن مانگی، تو صرف وہی لوگ سکون سے رہ سکتے ہیں جو حالات کی پرواہ کیے بغیر صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، اور امن نہ بھی ہو تو سکون سے کون رہ سکتے ہیں کہ کیسے بھی حالات ہوں، تو صبر کریں گے تو وہی سکون سے رہ سکیں گے۔ اسکرین پہ دیکھیں، صرف وہی لوگ سکون سے رہ سکتے جو حالات کی پرواہ کیے بغیر صبر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو دراصل یہاں پہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اذن سے حضرت حاجر کو اور اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی ایک دوسری بیوی کے پاس ہوتے ہیں، حضرت سارہ کے پاس، ٹھیک ہے۔ حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی اور بی بی حاجرہ کے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے، تو اللہ کے حکم سے ان کو مکے میں چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں چھوڑ دیا، تو وہ کہتی ہیں کہ، اور ان کی طرف دیکھا، ان کو تھوڑی سی کھجور اور ایک پانی کا تھوڑا سا پانی دے کے چھوڑ دیا، اور ان کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، مڑ کے دیکھتے ہیں تو انسان ذرا بیوی بچوں کی طرف دیکھتا ہے تو تھوڑا سا ایموشنلی وہ ہو جاتا ہے، تو ان کو دیکھے بغیر چل دیا آگے، ٹھیک ہے۔ پھر بی بی حاجرہ جو ہے پوچھتی رہیں کہ
آپ ہمیں کس کے حوالے چھوڑے جا رہے ہیں، ہم ہمیں اکیلا چھوڑے چلے جا رہے ہیں۔ پھر وہ جواب ہی نہیں دے تو کہنے کہ اللہ، کیا اللہ کے لیے ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جی اللہ کے حکم سے اللہ کے لیے چھوڑے جا رہا۔ تو وہ کہنے لگی کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پھر وہ جب ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو تھوڑا دور جا کے وہ یہ دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ اللہ میرے پروردگار اس شہر میں، شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ کھجور پانی ختم ہو گیا تو وہ جو ہے صفا مروہ کی پہاڑی پہ، کبھی صفا پہ جاتی، وہ پیاس سے بلبلانے لگے بچہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام، تو وہ صفا پہ چڑھتی، کبھی اس پہ چڑھتی مروہ پہ اوپر چوٹی پہ چڑھ کے کہ کہیں کچھ پانی نظر آ جائے، کہیں کچھ مل جائے۔ ان کو نہیں ملا تو 7 دفعہ انہوں نے یہی کیا۔ تو ابن عباس کی روایت میں ہمیں ملتا ہے، یہ ایک تفصیلی حدیث ہے لیکن اس کو ہم جو ہے خلاصہ کر رہے ہیں اس کا، ٹھیک ہے، بہت لمبی حدیث ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگتی تو بچے کی پیاس کی وجہ سے وہ صفا مروہ چڑھتی ہیں 7 بار۔ تو ابن عباس کی روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عمرے کا رکن بنا لیا ہے، اور ہم صفا مروہ پہ آپ کو پتہ ہے سعی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی ایک سعی کہتے ہیں کوشش کو، ایک سعی کی کوشش کی تو اس کا نام ہی سعی پڑ گیا، ہم سعی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے 7 بار انہوں نے کیا تو جبریل علیہ السلام، روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا پر کی ایک نوک سے ماری تو کیا ہوا، کہیں دوسری بھی روایت ملتی کہ اس بچے کے ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ پھوٹ نکلا۔ اب وہ جب چشمہ پھوٹا ہے زمزم کا تو اس نے روکنے کی کوشش کی تو وہ رک گیا۔ تو آپ سے فرماتے کہ اللہ اسماعیل پہ رحم فرمائے، اگر وہ اس کو نہ روکتی تو وہ ایک چشمے کی صورت میں بہہ جاتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ سمجھی کہ سوکھ جائے گا، انہوں نے اس کو روک دیا، پانی کہیں سوکھ جائے گا۔ تو یہ ہے، یہ اس وقت یہ دعا کرتے ہیں جب بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، یہ والی دعا جو ہم نے ابھی پڑھی، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ تو یہ اس کی پھر جو ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اور تمہارا آپ کا شوہر اور آپ کا بیٹا یہاں پہ اللہ کا گھر تعمیر کریں گے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بڑے ہوئے تو وہ ابراہیم علیہ السلام براق پہ آتے تھے اور صرف 3 بار ملاقات کی تھی، لیکن ماں کی تربیت ایسی تھی کہ یہ نہیں کہا کہ تمہارے والد تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے، ظاہر نبی کی بیوی تھی اللہ کے حکم سے، تو وہ اپنے والد کے ساتھ مل کے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کے اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نوح علیہ السلام کا جب وہ آیا تھا پانی میں سب ڈبو دیے گئے تھے، اور وہ کشتی پار کر کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ جب بچے تھے، وہ جو طوفان آیا تھا نوح علیہ السلام پہ، جو عذاب آیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم پہ، اور صرف وہ بچا لیے گئے تھے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، تو خانہ کعبہ بھی تباہ ہو گیا تھا۔ پھر یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے بنایا تھا، پھر وہ بعد میں آئے بھی تھے، آپ سب کو معلوم ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے دیتے رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نصب کرتے جا رہے تھے۔ تو اس دعا کا یہ پس منظر تھا، ایک تفصیلی حدیث تھی، اس کو ہم نے ایک خلاصہ کر لیا، اور کافی آگے اور آیتوں میں بھی آئے گا، وہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، چلے ہم اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، اور جو ہے انشاءاللہ ہماری ملاقات بدھ کو ہوگی۔ آپ لوگ کوئی بات رکھنا چاہیں، جو بہنیں نئی آئی ہیں ان کو بھی پوچھ لیجیے گا، کوئی بات رکھنا چاہیں تو رکھیں، ورنہ میں اینڈ کرتی ہوں اس آیت کے بارے میں، ان آیات کے بارے میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ دعا اب یاد رکھیے گا کہ انہوں نے کب مانگی تھی نا، تھوڑا دور جا کے مانگی تھی ان سے۔ چلیں، آپ لوگوں نے کوئی بات رکھنی نا آیت کے متعلق، ورنہ میں اینڈ کرتی ہوں۔